جماعت دنیا میں اس طرح متعارف ہو رہی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں یعنی پاکستان سے باہر کی دنیا میں بیعتوں کی تعداد ہر روز بڑھ رہی ہے۔ بس جب یہ عمل شروع ہے اور جماعت پھیل رہی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی اور خدا تعالیٰ کے وعدے بڑی شان سے پورے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیش گوئی بھی آپ کی پوری ہو جائے گی کہ جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ خود ہی چپ کر جائیں گے۔ یہ بھی آپ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ بس ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قلت کو کثرت میں بدلنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ ہماری کوشش کیا ہونی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب میں حصہ دار بنانے کے لیے یہ فرماتا ہے کہ تبلیغ کرو، پیغام پہنچاؤ، ورنہ جس طرح جماعت کے پھیلنے کی رفتار ہے اور جو نتائج ظاہر ہو رہے ہیں وہ کسی انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خط آتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ وہی مخالفین جو پہلے دشمنیاں کرتے تھے اب خط لکھنے لگے کہ ہم توبہ کر کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج تک یہ سلسلہ قائم ہے، بلکہ مخالف علماء اور پادریوں تک میں یہ حرکت پیدا ہو رہی ہے کہ احمدیت کی سچائی ان کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، اور وہ بیعت کا اظہار انہوں نے بعضوں نے کرنا شروع کر دیا، پادریوں تک نے۔ بس یہ انقلاب اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا کر رہا ہے۔ بس اگر ہم صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہے، تو یہ انقلاب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ قلت جو ہے وہ کثرت میں بدل جائے گی۔ یہ اعتراض کرنے والے اگر زندہ ہوئے تو یہ بھی دیکھیں گے، ورنہ ان کے بچے دیکھیں گے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے، وہ زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے۔ بس یہ شریر تو خود بخود مٹ جائیں گے اس وقت۔ بس اللہ تعالیٰ فتوحات ان کو دیتا ہے جن کے ایمانوں میں پختگی ہو، جن کے صبر کا معیار اعلیٰ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل ہو۔ یہ دکھ اور عارضی تکلیفیں ایمانوں میں جلا پیدا کر رہی ہیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ تو ہمارے لیے کھاد کا کام دینے کے لیے ہیں۔ بس ہمارا کام ہے کہ عارضی ابتلاؤں اور مشکلات سے صبر و استقامت دکھاتے ہوئے گزرتے چلے جائیں، اپنی دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر توجہ پیدا کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ صبر اور دعا سے کون لوگ ہیں جو کام لیتے ہیں۔ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں وہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صبر انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو عاجزی دکھاتے ہیں۔ کبھی متکبر آدمی صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، کبھی متکبر آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح نہیں جھکتا جو اس کے حضور جھکنے کا حق ہے، اور جب یہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حمایت سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں،
تو وہیں یہ اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرنے لگا ہے، اس میں انشاء اللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کام آپ سے لینے لگا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس قدر برکت ڈالنے والا ہے کہ اس کا انجام تمام تر مخالفتوں اور دشمنیوں کے باوجود کامیابیوں میں ہے۔ انجام کا آپ کے مشن نے کامیاب ہونا ہے اور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ بس ہم احمدیوں کو تو ذرا بھر بھی اس میں شک نہیں کہ احمدیت کی مخالفت احمدیت کے راستے میں روک ڈال سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت کے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں اعلانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف جگہوں پر یہ بتایا ہے کہ میں اپنے بندوں کی، اپنی جماعت کی، جس کو میں کھڑا کروں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اور یہ باتیں ہمیں اس بات پر پختہ کرتی چلی جاتی ہیں کہ احمدیت کا غلبہ انشاءاللہ ہوگا۔ ایک مومن کی زندگی بھی خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور مرنے کے بعد بھی کی زندگی جو ہے اس وہ بھی یہی یقین قائم کرتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تکالیف اور مشکلات جو ہیں یہ ہنستے کھیلتے برداشت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کے آخری زندگی میں انعامات کے وارث بن جاؤ گے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملانے کا باعث بنے گی یہ مشکلات۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے مزید تسلی دلاتے ہوئے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ عاجزی دکھانے والے اور صبر اور استقامت دکھانے والے اور دعا کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ گویا اس آیت اور پہلی آیت کا مضمون یہ بنا کہ صبر اور استقامت دکھانے والے اور خدا تعالیٰ سے اپنے معاملات میں مدد مانگنے والے، خوشی اور غمی میں اس واحد و یگانہ کی طرف جھکنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عاجزی دکھاتے ہیں اور اس عاجزی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ کسی قسم کے تکبر کی بو ان میں نہیں آتی، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اخروی زندگی کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک مومن دنیا داروں کی طرف سے کھڑے کیے ہوئے مصائب اور مشکلات سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کا صبر، اس کی دعائیں انہیں عاجزی میں پھر مزید بڑھاتی ہیں تاکہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا چلا جائے۔ ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس زمانے میں دین کے لیے جنگ بنا ہے، جیسے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر یہ اعلان فرمایا، تو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنے صبر و استقلال اور خدا تعالیٰ سے تعلق پر حرف نہیں آنے دیتے۔
کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اس لیے اس کے احکام پر عمل ضروری ہے۔ جو اللہ کی خواہش ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے فرستادے نے ہمیں بتایا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔